ایک ایسی طاقت جو آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بھی بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ ہم اس کی مدد سے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی نیا قانون ہے یا صدیوں پرانا چھپا راز؟ کیا واقعی ہمارے خیالات و احساسات ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اسلام لا آف اٹریکشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج آپ جاننے والے ہو۔ کہتا ہے کہ انسان کو اس کے گمان کے مطابق ہی ملتا ہے۔ ایک قانون فطرت ہے جس کو ہم لا آف اٹریکشن یا قانون کشش کہتے ہیں۔ جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو وہ احساسات پیدا کرتے ہیں جو لہروں کی صورت فضا میں پھیل کر اس جیسے واقعات و حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق انسان اگر مثبت سوچتا ہے تو کائنات کی مثبت انرجی، اور اگر منفی سوچتا ہے تو منفی انرجی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ طاقت ہی انسان کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لا آف اٹریکشن کا تصور دور جدید میں مقبول ہوا، لیکن یہ کوئی نیا قانون نہیں بلکہ دور قدیم سے بڑی بڑی ہستیوں، شخصیات اور فلسفیوں کو اس کا پتہ تھا اور اس کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی کا ایک مشہور قول ہے، تمہاری سوچ تمہاری حقیقت کو بناتی ہے، جو تمہارے ذہن میں ہے وہی تمہاری دنیا ہے۔ مولانا رومی بھی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہر وقت غم و مصیبت کا شکار رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے اس سے کہا، تم اپنی بدقسمتی کو خود ہی پکار رہے ہو، اپنے خیالات اور الفاظ کو تبدیل کرو اور دیکھو تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ ابن عربی کا بھی کہنا تھا کہ جب انسان خالص دل سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ چیز خود کو اس کی حقیقت میں ظاہر کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کو حرکت میں لاتی ہے۔ ابن سینا کا بھی کہنا تھا کہ انسانی عقل اور سوچ کی طاقت لامحدود ہے، تم جو کچھ تصور کر سکتے ہو وہ تمہاری زندگی میں حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا رومی بھی فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ تمہیں بھی تلاش کرتی ہے۔ امام غزالی نے بھی نیت کی طاقت پر زور دے کر بتایا کہ انسان کی نیت اور اس کی توجہ اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ مثالی شکلیں یا فارمز حقیقت کے پیچھے موجود ہے اور دنیا میں موجود ہر چیز انہی مثالی تصورات کی عکاسی کرتی ہے۔ 19ویں صدی کے فلسفی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ جو تم سوچتے ہو وہی تم بن جاتے ہو۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ نے سنی یہ لا آف اٹریکشن کے عین مطابق ہے۔ اسلام ہمیں اچھا گمان کرنے اور پر امید رہنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے، یعنی سکون کی غرض سے ڈھونڈنے نکلو گے تو السلام، جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تو الغفار، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو الفتاح، جب کہیں سے کام نہ بن پائے گا تو الوکیل، جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تو القادر، اور جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دے گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ قرآن مجید اور حدیث بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کے خیالات، نیات اور اعمال اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کا اپنی سوچ پر اختیار نہیں وہ انسان کبھی اپنی منزل پر اختیار نہیں پا سکتا۔ زندگی میں جو ہمیں مل رہا ہے، جو واقعات و حالات پیش آ رہے ہیں، جو افراد زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہماری سوچ، احساسات اور یقین کا حصہ ہے۔ اگر ہم باقاعدہ مشق کر کے سوچ اور احساسات کو تبدیل کر دیں تو ہماری زندگی میں آنے والے حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذہن نشین کرے کہ دماغ اور جسم اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں ہیں۔ جو لوگ جسمانی طاقت ہاتھ اور پاؤں استعمال کرنا جانتے ہیں اور انہیں مختلف کاموں میں بروئے کار لاتے ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں استعمال نہ کرنے والوں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ایسی ہی دماغ کی بھی طاقت ہے۔ احساسات، سوچ، غور و فکر جو اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کو جان لیتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دماغ کی اس طاقت کو استعمال نہ کرنے والوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ سوچ بیج کی مانند ہے۔ جس طرح ایک بیج کے اندر درخت پوشیدہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر سوچ میں انسان کی منزل، کامیابی اور کردار، جھوٹ، غصہ، نفرت، تکبر، کینہ، حسد دل میں رکھنا انسان کے مستقبل میں ایک مشکل اور پریشان صورتحال پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا برتاؤ کرے، لوگوں کی مدد کرے، انہیں خوشیاں دے اور جس حال میں ہے اس پر راضی ہو تو قانون قدرت اس کے بدلے میں اس انسان کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیتی ہے جو اس کے لیے خوشگوار اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان کو اپنی سوچ کے تابع نہیں
بلکہ سوچ کو انسان کے تابع ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے اپنی سوچوں کو قابو میں کر لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کی تبدیلی کا آغاز خود اس کے اندر سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور بھروسے کے معنی ہے اعتبار، یقین، اعتماد، امید اور توکل۔ اپنے مقصد کے بارے میں مثبت خیالات، پختہ گمان و یقین اور اللہ پر بھروسہ کائنات کی طاقت آپ کی مدد کے لیے یکجا کر دیتی ہے۔ اللہ نے سوچنے، محسوس کرنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت جو دی ہے، اگر آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں تو آپ اس کسان کی طرح ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا دیا تو اس نے محنت کر کے فصل کے پھل کی شکل میں نتیجہ حاصل کیا اور فاقے سے بچا رہا۔ اور وہ شخص جس نے اپنی صلاحیت، احساسات و یقین کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا تو اس پر اس کسان کی مثال لاگو ہوتی ہے جس کے مقدر میں صرف گھاس اور جڑی بوٹیاں ہی آئے۔ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی اس طاقتور دماغ کا استعمال نہیں کرتا تو اس کے بے انتہا فوائد سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام چلانے کے لیے مختلف قوانین بنائے ہیں جس پر یہ نظام چلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کھیت میں گاجر کے بیج بوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ گاجر کی فصل ہی لیں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کھیت سے گنے کے فصل حاصل کریں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ ایک جائزہ لے کہ جو لوگ کامیاب ہے، خوشحال ہے اور امیر ہے، ان کی سوچ، ان کے احساسات اور غور فکر جس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، جس طریقے سے ان کا یقین کام کر رہا ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق جب تک ایک عام آدمی اپنی سوچ، اپنے احساسات اور یقین کی طاقت اور توقعات کو ویسا نہیں بنائے گا تو بہت مشکل ہے کہ اس زندگی سے امیری کی زندگی تک پہنچ جائے، کیونکہ جب تک ہم ان قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جس طرح آپ بننا چاہتے ہیں، جس طرح کے حالات آپ چاہتے ہیں اور جس طرح کے خواب آپ نے سجائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے، ان کی سوچ کے طریقے کو نقل کرنا ہوگا، ان جیسی سوچ بنانی ہوگی، ان جیسے عادات اپنانے ہوں گے یا ان جیسے احساسات بنانے پڑیں گے۔ سادہ الفاظ میں لا آف اٹریکشن میں اگر ہماری سوچ، احساسات اور یقین غریبوں والی ہے اور چاہتے ہیں کہ کامیابی آ جائے، ہمیں سب کچھ مل جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ باہر کی دنیا میں جو کچھ ہمارے بارے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم ہیں یا جس طرح کا سلوک لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، وہ اندر کی دنیا جو کچھ ہمارے اندر یا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اسی کا عکس ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، وہ غربت میں ہے اور اپنے تجربات کی بنیاد پر روزمرہ جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کی بنیاد پر اس کا یقین، سوچ اور احساسات بنتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سوچ اس طرح رکھے گا تو اس نے اسی طرح ہی رہنا ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں کو سمجھ لیں۔ فرض کریں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس آ جائے، اب ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنی سوچ میں ایک مقصد تخلیق دیں۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں جو مل چکا ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے، آپ کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوگا۔ اس مقصد کو آپ جتنا صاف نظری سے پکڑیں گے، واضح طور پر آپ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے پاس حاصل کیا ہوا دیکھیں گے۔ جتنا زیادہ صاف اور یقین کے ساتھ دیکھیں گے اتنے زیادہ احساسات آئیں گے، اتنی زیادہ ویوز ان حالات سے ملے گی، اور کشش کا قانون، خدا کے قانون کے مطابق وہ چیزیں اکٹھی ہو کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے دماغ میں چلنے والی چیزیں، تصویریں، احساسات بہت اہم ہے۔ ان کو جس نے کنٹرول کر لیا اس نے اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ 2 منٹ میں کہیں کہ تصور کی طاقت میرے کنٹرول میں ہے، ذہن میں چلنے والی سوچیں میرے کنٹرول میں ہے، لیکن میری زندگی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اگر آپ دن میں زیادہ سے زیادہ 50% اپنے دماغ میں چلنے والی سوچوں کو کنٹرول کر لیں تو زندگی میں چلنے والے واقعات پر بھی آپ کا کنٹرول بڑھ جائے گا۔ ایک دریافت کے مطابق ہمارے دماغ میں 12,000 سے 60,000 خیالات آتے ہیں۔ اگر ہم نے مثبت سوچیں لینی ہے تو ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں یہ چیزیں ضرور ملے گی، انہی پر توجہ رکھیں جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سارا دھیان اس بات پر رکھیں گے کہ یہ چیز مجھے ضرور ملے گی۔ تو اگر سادہ الفاظ سے بیان کیا جائے تو یہی لا آف اٹریکشن ہے۔